کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر شرون شبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ میری ان تمام دوستوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ خدا ان کے کلام کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو سیکھنے کو ملیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیں خدا ان کے کلام کی طرف ہم اپنے دھیان لگائیں گے۔ خدا ان کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے امثال کی کتاب پہلا باب اس کی 23ویں آیت خدا ان کے زندہ کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے امثال کی کتاب پہلا باب اس کی 23ویں آیت خدا ان کے زندہ کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر ہنڈیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے سنے ہوئے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ انسانی دنیا میں بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ حقیقت میں خدا کی اس قدرت کو، اس ذات کو، اس کی مصلحت کو، اس کی مرضی کو ابھی تک نہیں جان سکی ہیں۔ جب انسان کبھی گر جاتا ہے یا کبھی اس کی زندگی میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی مصیبت یا مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، اس وقت بھی وہ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتا۔ لیکن یاد رکھیں، میں آج آپ کے ساتھ اس بات کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ خدا نے ایک ایسی قدرت کے ذریعے انسان کو جو ہے وہ ملامت کیا ہے جس سے انسان ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس بات کو ضرور سمجھ جاتا ہے۔ خداوند کے آج زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے حکمت ہمیں ملامت کرتی ہے۔ مثال پہلا باب اس کی 23ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر ہنڈیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی۔ یہ سلیمان نبی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور جب اس نے یہ کتاب لکھی تو اس نے اپنی زندگی کے پورے تجربات کو جب کر لیا تو اس کے بعد اس نے یہ کتاب جو ہے وہ قلم بند کی۔ اس نے اپنی زندگی کے جتنے بھی تجربات سے، ان تجربات سے اس نے سیکھ کر اس کتاب کو اس نے لکھا۔ تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ جب کوئی بھی انسان جو ہے وہ کوئی خطا کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ یا خدا سے دوری اختیار کرتا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ بے روی کی راہوں پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ جو وہ لوگ یا وہ نوجوان جو ہمیشہ جو ہیں وہ خدا سے دور رہتے ہیں، ان کے دلوں میں کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا نا۔ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو کبھی بھی حکمت اس طرح سے ملامت نہیں کرتی جس طرح سے ایک اس انسان کو جو خدا کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس کو ملامت کرتی ہے، کیونکہ حکمت جو ہے وہ اس انسان کو ملامت کرے گی جو ایک جگہ پر تنہا بیٹھا ہو اور تنہا بیٹھ کر یہ سوچتا ہو کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے یا زندگی گزار رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کس لیے دنیا میں آیا، کیا میں دنیا میں اس لیے آیا کہ میں صرف اور صرف اپنی دنیا کی رنگ رنگیوں میں زندگی گزاروں؟ نہیں عزیزو،
خدا کی کلام کے مطابق ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم اس زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اب حکمت ملامت کیسے کرتی ہے؟ بعض اوقات جب کوئی انسان کوئی خطا یا کوئی غلط کام کرتا ہے، انسان کونوں میں بیٹھتا ہے، اکیلا تنہائی میں بیٹھتا ہے، لیکن وہ کسی سے کچھ شیئر نہیں کرتا۔ کیا بتائے کسی کو کہ میں غلط راہوں کی طرف چل رہا تھا، اب میرے پاس وہ زور وہ میرے پاس قوت نہیں رہی۔ ملامت کون کر رہی ہوتی ہے؟ اسے حکمت کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ذہن کے اندر جو روح ہے وہ اسے بتا رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیشہ جو روح ہے وہ جسم کے خلاف جو ہے وہ بات کرتی ہے، کام کرتی ہے، کیونکہ جسم تو جو ہے وہ تو حرکت کر لیتا ہے جس طرح کی اس نے، لیکن یہ میسج سارے کے سارے یہاں سے آتے ہیں، دل سے دماغ تک۔ لیکن روح جو ہے وہ ہمیشہ روحانی طور پر انسان کو ملامت کرتی ہے، کسی بھی طرح سے اسے سبق سکھاتی ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، تو ٹھیک نہیں کر رہا۔ ہر کام انسان جب بھی کرے گا نا، حکمت اسے ملامت کرے گی۔ وہ اچھے کام کے بارے میں اسے بتائے گی کہ یہ تو اچھا کام کر رہا ہے، لیکن جب وہ برا کام کرے گا، برے کام کے بارے میں اسے بتائے گی بھی۔ کچھ انسان ہیں جو کام کر لیتے ہیں لیکن بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے، لیکن وہ احساس ان کی زندگی کے لیے، اگر تو وہ یہ کہیں کہ ہم بدل جائیں گے، ان کے لیے برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو حکمت ہمیں ملامت کر رہی ہے اس کا خاص مقصد کیا ہے؟ بھائی خاص اس کا مقصد یہ ہے کہ حکمت آواز دیتی ہے، صدا لگاتی ہے۔ جیسے ہم اپنے خدا کے حضور التجائیں لگاتے ہیں نا، ایسی ہی حکمت جو ہے وہ ہمیں پکارتی ہے، التجائیں لگاتی، کہتی ہے کہ بھائی باز آ جا، اپنی زندگی کی طرف لوٹ آ۔ تیری زندگی کے وہ پل جو تُنے گزار دیے ہیں وہ بڑے قیمتی تھے، اب بھی قیمتی ہیں، آنے والے بھی قیمتی ہیں، لیکن ابھی سے سدھر جا، اپنی زندگی کو سیدھی راہ کی طرف لے آ۔ لیکن جب ہم نہیں سنتے تو کلام مقدس میں کیا لکھا کہتا ہے؟ دیکھو میں اپنی روح تم پر ہنڈیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی۔ حکمت کیا کرتی ہے؟ اپنی روح جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہنڈیلتی ہے۔ میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی، وہ ہمیں سب کچھ بتاتی بھی ہے، ہنڈیلتی بھی ہے، لیکن اگر ہم پھر بھی غور نہ کریں، اگر ہم پھر بھی خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابلیس کے پیروکار بن چکے ہیں۔ ہم صرف اس کی آواز کو سنتے ہیں، صرف اس کی صدا کو سنتے ہیں، ہمارے اندر کوئی کوالٹی نہیں رہی۔ کیوں؟ بھائی ہمارے اندر کوئی خاصیت ہی نہیں اس طرح کی۔ جب ہمارے اندر کوئی خاصیت یا کوئی ادا نہیں نہ ہوگی، پھر ہر بار، ہر وقت، ہر گھڑی ہم چیچڑے رہیں گے۔ حکمت اصل میں ہے کیا؟ حکمت انسان کی روح ہے، اگر دیکھا جائے تو، جو اسے ہر اچھے اور برے عمل کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ ہے وہ حکمت، ہمیں ملامت کرتی ہے، اور جب وہ ملامت کرتی ہے تو وہ سکھاتی ہے، وہ سکھاتی ہے کہ تیرے لیے اچھا کیا ہے اور بہتر کیا ہے، برا تیرے لیے کیا ہے۔ یہ چیزیں انسان کی زندگی میں جب شامل ہوتی ہے نا، اسے خود سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ملامت ہے نا وہ ہمیں اس بات کے بارے میں تعلیم دے رہی ہے کہ ہم باز آ جائیں، ہم اپنی راہوں کو کیا کریں، تبدیل کر لیں۔ آج ہر نوجوان ایسی راہوں سے گزر رہا ہے، تجربہ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ زمانہ بہت خطرناک ہے، یہ دور بڑا خطرناک ہے۔ اس میں کسی بھی نوجوان کو اپنی زندگی میں خود کو بچانا بہت مشکل ہے۔ آئیں چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے کہ کوشش کریں، اگر حکمت ہمیں بلاتی ہے، ہمیں ملامت کرتی ہے، ہمارے اوپر اپنی روح کو انڈیلتی ہے،
اگر وہ ہمیں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہے تو ہم اس کی باتوں کو سنیں، آبزرو کریں، میڈیٹیشن کریں۔ میڈیٹیشن کریں گے، آنکھیں بند کریں گے، محسوس کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ خدا کی ذات آپ کو بتائے گی کہ میں کون، حکمت کیا ہے، ملامت کرنا کیا ہے، وہ آپ پر ظاہر کرے گی۔ لیکن صرف فوکس اس بات پر کرنا ہے کہ ایک ہی چیز، کہ اگر حکمت ہمیں ملامت کرتی ہے تو ہماری لائف کس طرح کی ہے، کہیں ہماری لائف تباہ تو نہیں ہو رہی، کیونکہ حکمت دونوں چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، بھلائی کے بارے میں اور برائی کے بارے میں۔ اور جب اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بلا رہی ہے، وہ بھی ملامت کر رہی ہے۔ اور جو لوگ نہیں نہ سنتے، وقت گزر جاتا ہے اور پھر وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وقت کو غنیمت جانیے، نہ کہ خدا آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرے۔ ملامت اگر حکمت آپ کو کرتی ہے تو سدھر جائیں، خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر اسے اپنے گلے کا توق بنائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق